أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 7 اشارہ 1 کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 49 اور 50 کا مطالعہ کریں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے جز یعنی اس پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC 2 میں پڑھے، اگلے 5 صفحے ہم QC 3 میں انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور اس سے اگلے 4 جو ہے 5 صفحے آپ QC 4 میں، اور آخری 5 صفحے جو ہے QC 5 میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ QC 5 تک آپ کا یہ پہلا جز یعنی پہلا پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آئیے اس کورس کے جو 5 صفحات ہیں وہ صفحہ 6 سے 10 ہیں، ان کو ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ چھٹا صفحہ جو ہے وہ چھوٹی انگلی پہ اور 10واں جو ہے وہ انگوٹھے پر ہوگا۔ تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلا اشارہ کیا ہے؟ چھٹے صفحے کا ہدایت اور نتیجہ، دوسرا بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا نیک کام کرو، چوتھا اس دن سے ڈرو۔ ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں، نتیجہ، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ مختصر ہم اسے کہہ سکتے ہیں ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ یہ تو تھے چھٹے صفحے کے اشارے جو ہم نے اب تک پڑھے۔ تو آئیے 7ویں صفحے کو جو آج ہم نے شروع کرنا ہے اس کے اشاروں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا اشارہ 7ویں صفحے کا ہے، کیا ہے جی؟ بنی فرعون سے نجات، دوسرا ہے 40 راتیں، تیسرا اشارہ ہے بچھڑا اور توبہ، چوتھا ہے دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ۔ پہلا اشارہ جو ہے اس کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ تو آئیے اشاروں کو 7ویں صفحے کے دیکھ لیں۔ پہلا اشارہ ہے فرعون سے نجات، دوسرا 40 راتیں، تیسرا ہے بچھڑا اور توبہ، چوتھا ہے دکھاؤ اللہ۔ آپ میں سے کوئی اسے دہرا دے کہ پہلا اشارہ کیا 7ویں صفحے کا؟ فرعون سے نجات، اور دوسرا اشارہ؟ 40 راتیں، اور تیسرا؟ بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ مختصر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ، فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ تو آج جو ہے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ پہلا اشارہ 7ویں صفحے کا، اور وہ کیا ہے؟ فرعون سے نجات۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ اب تفصیل کے ساتھ کچھ نعمتوں کا ذکر کیا جائے تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کا حکم مانیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلام قولا من رب الرحیم رب زدنی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تو آج کی 2 آیتیں ہمارے سامنے ہیں، آپ میں سے اگر اسے کوئی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز۔ جی جی آپ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اپنا الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء عذاب يذبحون أبناءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون جزاک اللہ خیر آپ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عملی طور پر نجات دی اور فرعون کو اور اس کی قوم کے لوگوں کو تو الفاظ کی شناخت کی طرف اور من یہ سب جو ہے کیا حروف ہیں. کم جو ہے یہ حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے. آئیے افعال کی طرف چلتے ہیں. نجینا، نجینا یہ اصل میں وہی نا ہے جو ٹیبل کا نا ہوتا ہے، فعلنا جعلنا نجینا، لیکن یہ لکھنے کا ایک انداز ہے کہ جب الف کو ظاہر نہ کرنا ہو یعنی ملا کے لکھنا ہو تو پھر یہ ایک کھڑی زبر کی شکل میں الف کو لکھا جاتا ہے. خاص طور سے مؤنث جمع جتنے صیغے لکھے جاتے ہیں قرآن میں وہ اسی طرح. تو یہ ہے نجینا، اور پھر کن کو علیحدہ لکھنے کے بجائے اس نے ان کو جوڑ کے اس نجینا کے نون کو الف کی شکل دے دی، ایک زبر کی شکل دے دی. تو اسے ہم وہ کھینچیں گے، اسے ہم نارمل پڑھیں گے جیسے فعلنا جعلنا فتحنا نجینا. کم جو ہے وہ ضمیر ہے. تو دوسرا ہے یسومونکم، یا جو ہے علامت مضارع ہے، یہ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے. یسومونکم یہ جو ہے یسومون جمع نون کی وجہ سے اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ کھڑی زبر نہیں ہے. یذبحون یا جو ہے علامت مضارع لیکن اس پہ پیش آ رہا ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے یہ پیش کیوں آ رہا ہے. یستحیون یہ چار جو ہے افعال ہیں. ان میں خاصیت یہ ہے یہ نجینا میں نا جو ہے ضمیر ہے، کم ضمیر ہے، ان دونوں کو جب ہم ہٹا دیں تو ہمارے پاس کتنے الفاظ بچ جاتے ہیں، کتنے حرف والا لفظ ہے نجینا. کتنے حروف ہیں ان کو گنیے. 4 4 ہیں اور درمیان میں شد آ رہی ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا مزید میں، اگر 4 حرف والا کوئی لفظ ہو اور درمیان میں شد آ رہی ہو تو وہ کون سا فعل ہوتا ہے، کون سے فعل سے مشابہ ہوگا. ہم نے علامہ، علامہ جو 4 حرفی اور درمیان، تو یہ علامہ کے جو ہے پیٹرن پہ، یعنی ایک تو یہ پتہ چلا یہ مزید فی ہے، دوسرا یہ پتہ چل گیا یہ کہ علامہ کے پیٹرن پہ ہے. اور علامہ سے ہم نے ایک لفظ سیکھا تھا تعلیم، تو لہٰذا یہ اس کا جو ہے علامہ سے تعلیم تھا تو نجم سے جو ہے کیا ہوگا. جی کسی کو کوئی اندازہ. جی دیکھیں علامہ میں میم تھا، یہاں پہ یا ہے تو نجینا سے تجینا ہوگا. تو آئیے وہ ابھی ہم اسے چھوڑ دیجئے. یہاں آئیے یسومونکم، یسومونا میں کم جو ہے یہ تو ضمیر ہے، اسے ہٹا دیں تو یسومونا یہ کیا ہے، یا سے پتہ چل گیا مضارع ہے اور واو نون سے پتہ چل گیا جمع کا صیغہ ہے، تو لہٰذا یسومونا یعنی یہ ہم کی جگہ پر آ رہا ہے، اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ہم. آگے ہے یذبحون، یذبحون میں یا تو علامت مضارع ہے
واو نون جمع کی علامت ہے. اگر میں واو نون کو بھی ہٹا دوں یا کو ہٹا دوں تو کتنے حرف ہیں گنیے؟ زب زبی زبی ہو زبی ہو میں کتنے ہیں؟ اور 4 چار ہے. دا ہے تو لہٰذا یہ کون سا فعل ہوگا جس کے مشابہ ہے یہ؟ علامہ مزید فی علامہ کے اندر، یعنی جس کا جو ہے مصدر تعلیم اور باب کیا تفعیل ہے، تو اس کا یہ نجم ہے تفعیل، اور یہاں یذبون کا بھی تفعیل ہے. اب بات ہمارا یہ تھا کہ یہ پیش کیوں آ رہا ہے؟ یہ جتنے مضارع ہوتے ہیں نا ان پہ نارملی زبر آتا ہے. صرف 2 صورتیں ہیں جن میں ان پہ پیش آتا ہے. ایک آتا ہے جب یہ مجہول ہو، ماضی مجہول کے بھی جو ہے پہلے حرف پہ پیش ہوتا ہے، دوسرے پہ زیر اور تیسرے پہ زبر. جو مضارع مجہول ہوتا ہے اس کے پہلے حرف پہ پیش ہوتا ہے، دوسرا جو ہے ساکن ہوتا ہے، تیسرے پہ زبر اور آخری پہ پیش ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں فو آلو. فو آلو کا وزن یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ 4 حرفی ہے. ایک اور وجہ جو ہے پیش آنے کی مضارع میں جو ہے وہ 4 حرفی حروف ہوتے ہیں، یعنی ایسے افعال جو 4 حرف سے بنے ہوں مزید فی میں، ان کے مضارع پہ پیش آتا ہے. تو یہ چونکہ 4 حرفی ہے، ذبح علامہ کے وزن پہ 4 حرفی ہے، تو اس کا جب مضارع بنے گا تو اس پہ زبر نہیں آئے گا، پیش آئے. تو یہ اس لیے یہاں پہ پیش آ رہا ہے. یذبحون جو ہے فعل مضارع ہے، ماضی نہیں ہے، اور دوسرا کیا ہے مزید فی کا ہے. آگے چلیے. یستحیون یستحیون جی میں ادھر کیا کروں گا بھائی، میں تو یہیں ٹھیک ہوں، آپ نے کلاس میں نہیں آنا تو مت آئیے، میں کیوں وہاں ہوں. اچھا یذبحون یعنی یہ کیا ہے مضارع مجہول ہے. یستحیون یستحیون میں کیا ہے، یا جو ہے وہ مضارع کی علامت ہے، واو نون جو ہے جمع ہے، تو یہ کیا ہے جمع کا صیغہ ہے. یہ ابھی ہم دیکھیں گے کچھ دیر میں آج کے گرامر کے پارٹ پہ انشاءاللہ اس افعال کی آپ کو پہچان کرائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں اسما کی طرف. اذا قال فرعون نساء یہ جو امرات کی جمع ہے. ضمیر ذالک اس میں اشارہ، بلا ان 2 پیش پتہ چل گیا. اس میں رب جو ہے اسم ہوتا ہے، کم جو ہے ضمیر عظیم 2 پیش ہوتا ہے. یعنی یہ جو جتنے بھی اسما ہم نے پہچانے ہیں، جو اسما ہم نے پہچانے ہیں، کیا آپ سب کو میری آواز صحیح نہیں سنائی دے رہی یا صرف ایک اسٹوڈنٹ کو پرابلم؟ نہیں، آپ کی آواز میں پرابلم آ رہی ہے، کٹ کٹ کے آ رہی ہے، آواز کلیئر نہیں ہے. اچھا چلیے میں کوشش کرتا ہوں اسے ٹھیک کرنے کی. باقی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسما کو پہچاننے کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا اب تک؟ یہ پڑھا تھا کہ کوئی اسم جس کے آخر میں کیا آ جائے، تنوین، 2 زبر، وہ وہ کیٹیگری کیا جتنے اس میں اشارہ ہے وہ سب آزا کا اولائے کا ہوتے ہیں. اسکرین جی آ رہی ہے. جزاک اللہ. چلیے تو آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھ رہے تھے کہ جمع کی ایک اور پہچان قسم بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی ضمیریں ہیں یہ بھی اسم ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، یا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، ہیا، ہا، یہ بھی ضمائر جو ہیں اسم ہوتے ہیں. پھر ایک اور کیٹیگری آپ نے QC2 میں پڑھی تھی،
یا پڑھی ہوگی نہیں ہے تو آپ کو پھر ہم بتا دیں گے وہ کیا ہوتا ہے. یہ بھی جو ہے اسما ہوتے ہیں. ایک اور کیٹیگری بھی ہوتی ہے، وہ تمام اسما جن کے ہم جمع واحد بناتے ہیں، جیسے ابن بیٹا اسم ہوگا، چاہے تو چلیے اس سلائیڈ سے آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. غالباً کیونکہ آج ہم نے صرف 49 اور 50 نمبر آیت پڑھ لی، تو آئیے اس کے لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب جی وَإِذْ اور جب نجینا نجات دی ہم نے، نجینا ہم نے نجات دی کم تمہیں، من سے آل جو ہے فرعون، آل اولاد لوگ، آل فرعون یعنی فرعون کے لوگ، یسومون یسومون عذاب دیتے تھے، مطالعے کا فعل ہے. کیا سول عذاب کیا تھا؟ سخت. سول عذاب، سو کے معنی سخت عذاب. کیا عذاب تھا؟ یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور چھوڑ دیتے تھے. یا سے آزمائش یعنی تمہارے رب کی طرف سے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں بنی اسرائیل کو کیا ہے یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑتے تھے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر ایک بہت ہی سخت جو ہے آزمائش تھی. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں آگے. نئے الفاظ جو ہے اس میں جو آئے ہیں، نجیناکم یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم ذکم بلاؤں. یہ تمام نئے الفاظ، ان کو آپ نے 3 بار دہرا لو. تو آئیے شرح دیکھتے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات عطا فرمائی. یسومونکم سوء العذاب کا مطلب ہے بنی اسرائیل مجموعی طور پر بہت سخت آزمائشوں میں مبتلا تھے. فرعون سے انہیں نجات کا ملنا بہت بڑا معجزہ تھا. بنی اسرائیل کے علاوہ کسی بھی قوم نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح کھلی اور واضح نشانیاں نہیں دیکھی تھی. اور تو زندہ چھوڑ دیتے تھے، یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک کو قتل کر دیا جائے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا جائے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے اور ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم پر انعامات کر رہا ہے، تو ہم اللہ کی اس رحم اور فضل پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں سزا نہیں دی بلکہ اپنی طرف سے واپس لوٹ میں نہیں ہے. آزمائش تکلیف اور مصیبت کی صورت میں تھی،
کہ فرعون اور اس کی قوم ان کو ذہنی اور جسمانی اذیت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تکلیف در حقیقت اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی پریشانی اور تکلیف کے وقت ظلم و ستم کرنے والوں کو برا بھلا کہنے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے خود رجوع ہونا چاہیے۔ علم آگے مجھے نہیں پتا، یہ لگاتار نیٹ جو ہے لگاتار جا رہا ہے اور آ رہا ہے۔ آواز سر آواز آ رہی ہے تو پڑھ دو۔ ہاں جی آپ پڑھیے، پڑھتی رہیے، آپ کو اسکرین بھی نظر آ جائے گی، آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ جی شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون سے، یسومونکم وہ عذاب دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب سخت ترین عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی اور اس میں، ذالکم بلاء اور اس میں آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ دوسری لائن بھی پڑھنی ہے جی دوسری نہیں، اور جب بس صدق اللہ العظیم۔ جی دوسری کیوں کسی اور کو موقع دیتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب فرقنا فرق کرنا یعنی کسی چیز کو علیحدہ علیحدہ کرنا، یہاں اس سے مراد ہے پھاڑنا، چونکہ سمندر کو علیحدہ تو نہیں کیا جا سکتا، اس کے ٹکڑے جس پانی سے تو اس لیے کہا یہاں پہ دو چیزوں کے اندر فرق کرنا، تمیز کرنا، بیکم تمہارے باہر اغرقنا غرق کر دیا، غرق یہ بیڑا غرق اردو میں ہم کہتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے غرق، اور ہم نے اس کو اسرائیل جو ہے وہ مصر سے نکلے تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا، آگے سمندر آیا تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی عصا جو ہے وہ اسے سمندر پہ مارا، 12 رستے بن گئے خشک، اور اس میں سے سارے بنے اسرائیل جو ہے وہ سمندر میں داخل ہو گئے، اور جب وہ درمیان میں ہی تھے پیچھے سے فرعون بھی پہنچ گیا، فرعون نے جو ہے ان کے لوگوں نے سمندر میں جو ہے وہ ان کا تعاقب کرنا چاہا، بنی اسرائیل باہر نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ جو ہے جوڑ دیا، اور سمندر کے اندر جو ہے وہ پورا قوم جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ غرق ہو گئی، اور بنی اسرائیل جو ہے سمندر کے دوسرے کنارے پہ کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں بنی اسرائیل کو کیا ہے فرعون سے اس کی قوم سے نجات دلائی، اور یہی نہیں بلکہ ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ پانی میں غرق کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا۔ تو اس میں آنے والے نئے الفاظ جو ہیں فرقنا بکم البحر، فانجینا یہ ہم نے پڑھ دیا، فانجاکم اور واغرقنا علی فرعون، واغرقنا ایک نیا لفظ ہے، تنظرون یہ پرانا ہے، ہم نے نظر ینظرو سے دیکھا ہوا ہے، تو آئیے اس کی تشریح دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اس طرح پھاڑا کہ دونوں جانب سے پانی کی دیوار ہو گئی اور درمیان میں خشک رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے نہایت آسانی سے سمندر پار کر لیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا۔ جب ایمان والے سمندر سے پار ہو کر دوسرے کنارے پر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں، نگاہوں کے سامنے ڈبویا جس سے مضبوط بنی ہوئی، تسلی ہوئی اور دشمن زیادہ ہوئے۔ کوئی بندہ سخت جو ہے آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے بہت قریب ہوتی ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خوب خبر رکھتا ہے کہ کون ظلم کر رہا ہے اور کس پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو علم آپ کی باری ہے جی، کون دہرانا چاہے گا؟ ابھی کسی نے ہینڈ ریز کی، جی ساجدہ رشید کیجیے سسٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ، اور ہم نے ڈبو دیا آل کو، فرعون کی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلتے ہیں ترجمے کی طرف، دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھیے۔ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے نجات دی تمہیں اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ آئیے اسباق کی طرف چلتے ہیں۔ ان آیتوں سے اسباق ہمیں یہ ملے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موضوعاتی طور پر نجات دی اور فرعون کو اور اس کی قوم کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تمام آزمائشوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت، اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پر توجہ دوں گا یا دوں گی، اور غلط کاموں میں ملوث لوگوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی۔ اسماء اور افعال ہوتے ہیں، ابنا تو یہ ابن جو ہے واحد ہوتا ہے اور ابنا جمع۔ دیکھیں اس پہ اسم کی علامت نہیں ہے، نہ الف نہ لام آ رہا ہے نہ تنوین، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ابن جو ہے وہ اسم ہوتا ہے واحد اور جمع اس کی ابنا ہوتا ہے۔ اسی طرح امرات اور نسان، ان پہ کوئی جو ہے اسم کی نشانی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ایک واحد اور جمع ہے تو یہ اسم ہی ہوں گے جن کے ہم جمع واحد استعمال کرتے ہیں۔ باہر دیکھیں اور بہار، ان پہ آپ کو کوئی جو ہے اسم کی نشانی نظر نہیں آتی، لیکن واحد جمع سے ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ بھی اسم۔ تو آگے چلتے ہیں، 3 حرفی جو ہے صحت مند افعال جو آج کے سبق میں آئے، ان میں ایک تھا فرق، فرقا یفرقو افرق فارق مفروق فرق۔ روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ 3 حرفی ہے تو یہی 3 ہوں گے، فاراقا۔ تو فعل کون سا ہے یہ، یعنی باب کون سا ہے؟ فرقا یفرقو۔ مضارع میں عین کلمہ یعنی جو را آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ پیش ہے، درمیان والے کلمے پہ پیش آیا تو لہذا باب نصر آیا، نصرہ ینصرو کے وزن پہ ہوا۔ اگلا دیکھیے نظرہ، نظرہ ینظرو، عنظر ناظر منظور نظر۔ اب یہ جو ہے نظرہ کے روٹ لیٹر 3 حرفی ہے، یہی ہے نون ضاد را۔ اب اس کا باب ڈھونڈیں گے، نظرہ ینظرو، ماضی میں درمیان والے کلمے پہ زبر اور مضارع میں کیا پیش آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ باب نصرہ سے۔ تو آئیے ٹیبل ہمارے سامنے ہے، آپ میں سے اگر کوئی ٹیبل کو دہرانا چاہے تو پلیز دہرا دیجیے۔ کون دہرانا چاہے گا؟ جی فراقہ کا ٹیبل کون کرنا چاہے گا؟ اوکے کیجئے، ساجدہ رشید ڈیبل پہ۔ جی فرق، فرقو، فرقتا، فرقتو، فرقتم، فرقنا، فرقت، یفرقو، یفرقون، تفرقو، افرقو، تفرقون، نفرقو، تفرقو، افرق، افرقو، لا تفرق، لا تفرقو، فارقن، مفروقن، فرقن۔ گڈ۔
اچھا یہ ایک ہنٹ ہے، اسے آپ لے لیجئے. عام طور پہ یہ جو مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے اسے بنانے میں ہمیں پرابلم ہوتا ہے. اگر 3 حرفی فعل ہے تو اس کا پہلا صیغہ کیا ہے جی؟ اس باب کا پہلا صیغہ کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ فرقت. فراکا. فراکا ہے، فراکا، فراکا، تینوں پہ زبر. فراکا آگے تا لگا دیں، کیا ہو گیا؟ فرقت. فراکت. فرقت. آخری کاف کی زبر جو ہے تا کے ساتھ مل جائے گی. فراکت. بس یہ ہے غائب کا صیغہ. تا ساکن، اس کو تا تانیسی کہتے ہیں، یعنی مؤنث کی تا. اس تا کو جو ہے لگانے کا طریقہ یہ ہے، آپ کا جو پہلا ماضی کا صیغہ ہے اس کا آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کو تا کے ساکن کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ ہوگا فارا کت. کاف جو ہے تا سے ملے گا، کت ہو جائے گا، فارا کت. ٹھیک. اور مضارع کا اس کا آسان یہ ہوتا ہے، یہ جب آپ مضارع کرتے ہیں مثلا یفرقو، یفرقون کے بعد جب آپ تفرقو کہتے ہیں، یہی تفرقو جو ہے یہاں ہوگا. یہ جو تا سامنے والا صیغہ ہوتا ہے مؤنث کا مضارع کا صیغہ یہی ہوتا ہے. جو بھی فعل ہو، مثلا فعل سے یفعلو، یفعلون، تفعلو، تو یہ تفعلو ہوگا. جعل سے جعلا، جعلو، یجعلو، یجعلون، تجعلو، تو یہ بھی تجعلو ہوگا. یعنی یہ جو سامنے کا ایک صیغہ آتا ہے مخاطب کا، یہی صیغہ جو ہے مضارع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غائب مؤنث کا ہوتا ہے. اور ماضی میں جو پہلا ہوتا ہے صیغہ سے فرقہ، فرقت ہوگا، فعلا، فعلت ہوگا، جعلا، جعلت ہو گیا. اسی طریقے سے آپ صرف جوڑتے جائیں گے تا ساکن کو تو آپ کو مؤنث کا صیغہ ماضی کا مل جائے گا. اور مضارع کا جو ہے جو سامنے والے کا وہ یہ ہوتا ہے، یہ ہنٹ ہے. تو آئیے اگلا ٹیبل ہے ہمارے پاس فرقہ کے بعد نظرہ. جی ڈاکٹر کلثوم تو چلی گئی، ثانیہ برکت آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ دہرا دیجیے. نظرا، نظرو، نظرتا، نظرتو، نظرتم، نظرنا، نظرت. ینظرو، ینظرون، تنظرو، انظرو، تنظرون، ننظرو، ہی تنظرو. انظر، انظرو، لا تنظرو، لا تنظر، لا تنظرو، ناظر، منظور، نظر. گڈ. تو یہ تھا انظر، انظرو، لا تنظر، لا تنظرو، ناظر، منظور، ناظر. تو آئیے 3 حرفی کمزور افعال دیکھتے ہیں وہابہ وعدہ کے پیٹرن پہ جو آتے ہیں. یہاں پہ آیا ایک ساما، ساما یسومو سم، سائم مسوم سوم. تو اس کا جو ہے روٹ لیٹر کوئی مجھے بتا دے کیا ہوگا جی؟ ساما کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ سین واو میں. تین واو. تین واو تین میں. واو پہ. تو یہ یاد رکھیں ماضی میں یہاں پہ الف آ رہا ہے تو الف کبھی بھی روٹ لیٹر نہیں ہوتا. الف یا تو واو کی جگہ آتا ہے یا. یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا واو ہے یا؟ پہلے ہم اس کے مضارع کو دیکھیں گے. اگر مضارع کے اندر واو یا ظاہر ہو جائے تو سمجھ لیں یہ الف اس کی جگہ ہے. جیسے ساما یا سومو، یہ دیکھیں واو یہاں ظاہر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ الف واو کی جگہ ہے. ٹھیک. اور اگر یہاں پہ یا آتا تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے سین یا میم ہے، الف یا کی جگہ. اور اگر فرض کر لیں مضارع سے بھی نہیں پتہ چل رہا، پھر ہم اس کا جو ہے امر یا پھر جو ہے مصدر دیکھیں گے، وہاں پہ وہ لازمی مصدر میں جو ہے جا کے ظاہر ہوگا. جیسے ساما یسومو سم، سائم مسوم سوم. سوم میں دیکھیں نا وہاں پہ واو لازمی آئے گا، وہ جو اصل اس کا لیٹر ہے نا مصدر میں لازمی جا کے آئے گا. لیکن اگر ہمیں شروع میں ہی مضارع میں مل جاتا ہے تو وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئیے اگلا لفظ چل بھائی ایک ہی ہے. ساما کا جو ہے ٹیبل ہے یہاں پہ. ابھی کسی نے اور بھی ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، لبنہ تھی یا کیا تھی؟ جی لبنہ آپ نے کیا تھا کوئی ہینڈ ریز؟ نہیں ہے کلاس میں؟ اچھی بات. سمینہ جی، سمینہ جو ہے آپ کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریں. ساما، سامو، سمتا، سمتو، سمتم، سمنا، سامت. یسومو، یسومون، تسومو، اسومو، تسومون، نسومو، تسومو. سوم، سومو، لا تسم، لا تسومو. سائمن، مسومن، صومن.
गुड। तो ये सामा के नहीं, उससे तकलीफ थी। तो मजीद फीके भी हैं इसमें, तो माशाल्लाह। चलें, ज़ब्बहा युज़ब्बिहु ज़ब्ब, मुज़ब्बिहुन मुज़ब्बहुन ज़ब्ब। उसके बाद है अग़रका युग़रिकु अग़रिक, मुग़रिक मुग़रक, इग़राक। तो ये देखें, ज़ब्बहा देखें 4 हरफी दरमियान में शद, अल्लमा। तो यहाँ ये ऐन लाम और प्लस का निशान बता रहा है, ये बाब अल्लमा से है जो मजीद फीका है। अग़रका में देखें कितने 4 हरफ हैं और शुरू में जो है अलिफ आ रहा है। तो ये हमने पढ़ा था अस्लमा का पैटर्न, और मजीद फी का है इसलिए जमा का निशान आ गया। तो ये मजीद फी के दोनों हैं, ज़ब्बहा अग़रका। तो इसको हम ऐसे पहचानते हैं, 4 हरफी दरमियान में शद हो तो अल्लमा, 4 हरफी अगर शुरू में अलिफ हो तो अस्लमा, अगर 4 हरफी हो और पहले हरफ के बाद अलिफ आ रहा तो वो कौन सा होगा भाई जी? अगर 4 हरफी जो है वो फेल माजी में जाहिर हो रहा हो और उसमें पहले हरफ के बाद अलिफ आ रहा हो तो कौन सा फेल हमें आना चाहिए? के पैटर्न पे होगा, हासबा के हासबा, हासबा, हासबा। हासबा 4 हरफी और पहले के बाद अलिफ। तो आइए देखते हैं अग़रका। तो अग़रका, अग़रकु, अग़रकता, अग़रकतु, अग़रकतुम, अग़रकना, अग़रकत। युग़रिकु, युग़रिकुना, तुग़रिकु, उग़रिकु, तुग़रिकुना, नुग़रिकु, तुग़रिकु। अग़रिक, अग़रिकु, ला ज़ब्बहा। अभी यहाँ पे जवेरिया आपने हैंड रेज किया था, आप ये टेबल करा दीजिए ज़ब्बहा का। ज़ब्बहा सर तर्जुमा भी करना। ज़ब्बहा, ज़ब्बहू, ज़ब्बहता, ज़ब्बहतु, ज़ब्बहतुम, ज़ब्बहना, ज़ब्बहत। युज़ब्बिहु, युज़ब्बिहूना, तुज़ब्बिहु, उज़ब्बिहु, तुज़ब्बिहूना, नुज़ब्बिहु, हिया तुज़ब्बिहु। ज़ब्बिह, ज़ब्बिहू, ला तुज़ब्बिह, ला तुज़ब्बिहू, मुज़ब्बिहुन, मुज़ब्बहुन, तज़बीहुन। तस्बीहुन। तो ये हमारा जो है दोनों टेबल हो गए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हमारा कुरानी हिस्सा जो है पूरा हुआ। ग्रामर की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा 7 इंशाअल्लाह एक ही क्लास में खुशाम। इसमें आज इंशाअल्लाह हम इख्तलाफात के टेबल का मुताल्ला करें। इख्तलाफा कितने हरफ हैं जी? गिनिएगा जरा। 5 है सर। 5। तो याद रखिएगा इख्तलाफा 5 हरफी। अभी तक हम 4 हरफ वाले पढ़ रहे थे। अल्लमा 4 हरफी था, हासबा 4 हरफी था, अस्लमा 4 हरफी था। अब जो है फिर इसी के साथ जो है इस्लाम जो है वो भी हमने अस्लमा जो है 4 हरफी पढ़ा। अब आ गया इख्तलाफा, ये 5 हरफी है। इसके पैटर्न पे जो कुरान में अल्फाज आए हैं वो ये हैं, इत्तका, इत्तखज़ा, इह्तदा, इफ्तरा। इसी पैटर्न पे जो है ये मजीद जो है वो चलते जाएंगे जितने हैं। तो बस ये याद रखिए जो जितना बारीक लिखा है वो कुरान में उतनी ही कम मर्तबा आया, और जो जितना मोटा लिखा है वो उतनी ही। तो हमने ये देखा था सादाराबासा, कमजोर को हमने देख लिया, वहाबा वादा, काला जादा, दादा। यकसा के लिए हमने कहा जन्ना दल्ला, और हमजा वालों का हमारा साला कर। फिर मजीद फी के लिए हमने देखा आलिमा से अल्लामा, सालिमा से सल्लमा, असलमा। क्या है मजीद फी है क्यों इनमें एक एक हरफ बढ़ गया। अल्लामा में 4 हरफ हो गए, असलमा में भी 4 हो गए।
تو ہم نے 2 جملے سیکھے اب تک. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم سے علمہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. دوسرا جملہ تھا اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ. اور ان 2 جملوں سے ہمیں 5 مزید فی کے افعال مل گئے. کون سا؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ، یہ سب 4 حرف والے. اختلافہ 5 حرف اور استغفرہ 6 حرف. تو چلتے ہیں جی، آج ہم نے پڑھنا ہے اختلافہ. یہ دیکھ کے اس میں 5 حرف آپ نے بجا پچھانا. اب روٹ لیٹر 3 حرف سے زیادہ نہیں ہوتا، ہم اس کا روٹ لیٹر نکالنا چاہتے ہیں. تو اس میں کتنے اضافی لفظ ہوں گے؟ اگر یہ 5 ہیں اور روٹ لیٹر 3 کا ہو تو کتنے اضافی لفظ ہوئے؟ سر اس میں 2 ہیں، الف اور 2 تا. ہوئے. اور وہ 2 حمزہ کون سے اور ہیں؟ تا. وہ آپ کو حمزہ یہ اور ریڈ تا. کلر سے حمزہ پہچان لیجئے. الف اور حمزہ اور تا فالتو ہے، ان کو نکال دیں تو آپ کو روٹ لیٹر اس کے مل جائیں گے. تو روٹ لیٹر کیا ہوئے اس میں؟ خا لام ہا، فا. لام اور فا. ہا لام فا، یہ اس کے روٹ ہے. گڈ. لام اختلافہ کا مطلب ہے اس نے اختلاف کیا. اختلافہ اس نے اختلاف کیا. تو آئیے ماضی کا ٹیبل دیکھتے ہیں. اختلافہ اس نے اختلاف کیا. اختلافو اس کی جمع ہو گیا، ان سب نے جو ہے اختلاف کیا. یہ پہلا پیئر ہو گیا. دوسرا پیئر ہوگا اختلافتا، آپ نے اختلاف کیا. اور اس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ اختلفو، یعنی میں نے کیا. یہ دوسرا پیئر ہے آپ کا. یہ وائٹ کلر میں دیکھیں، ٹیبل کے کلر ڈاکٹر صاحب نے وہی رکھے ہیں جو پیئرز چل رہے ہیں. اختلافتم یہ جمع ہے، آپ سب نے اختلاف کیا. اختلافنا ہم نے کیا. یہ دیکھیں یہ گرین پیٹرن ہے. اور آخری جو ہے پنک میں کیا ہے؟ اختلافت. وہ جو ہمارا ماضی کا صیغہ ہے، یہاں پہ ماضی کا صیغہ کیا ہے؟ اختلافا. اس کے ساتھ تا ساکن ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ اختلافت. فا جو ہے وہ تا سے مل جائے گا. تو یہ ماضی کا، یعنی مزید فی کے اندر بھی یہی کرائیٹیریا ہے کہ جو پہلا ماضی کا صیغہ آتا ہے اس کے ساتھ تا ساکن تا تانیسی ملا دیتے ہیں تو ماضی کا صیغہ. تو میں اب کرتا ہوں اشارے، آپ جو ہے مجھے جو ہے ٹیبل کرا دی جی. ایک انگلی دائیں طرف کندھوں سے نیچے، اور اگر دائیں طرف ہو، اختلافو. اور اگر ایک انگلی سامنے کی طرف ہو کندھوں سے نیچے، اختلفتا. اور اگر اپنی جانب ہو، اختلفتو. اور اگر سامنے کی طرف ہو 4 انگلیاں، اختلفتم. اور اگر اپنی جانب ہو، اختلفنا. اور اگر بائیں طرف ایک انگلی ہو، اختلافت. حضرت کے ساتھ سر کلاس کے اندر اختلاف کون پڑھ رہا ہے اور کون پڑھا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. سر نے خود کہا ہے کہ یہ میں اشارے کرتا ہوں تو آپ بتائیں. یہ جو مشترکہ کلاس کی ایکسرسائز ہوتی ہے نا، اس میں آپ صرف دہرائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ سیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں، آپ کو پڑھایا نہیں جا رہا ہوتا ہے. ٹیبل آپ کے سامنے ہوتا ہے. ٹیبل اس سے پہلے آپ کو کرا دیا جاتا ہے، وہ میں ہی کرا رہا ہوتا ہوں. اس سے کلاس خاموش ہوتی ہے، آپ سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو ٹیبل آ گیا لکھا ہوا سامنے ہے. اب آپ نے سب کے ساتھ مل کے اس کی دہرائی کرنی ہوتی ہے. اس دہرائی میں انڈیویجول والی دہرائی میں یہ ہوتا ہے، اگر میں انڈیویجول سے کراؤں گا تو زیادہ زیادہ 1 یا 2 یا 3 کر لیں گے، اور جب مشترکہ آپ ملیں گے تو ہو سکتا ہے 5 کر لیں، 10 کر لیں یا پوری کلاس کر لیں. تو وہ دہرائی کے اندر جو ہے سکھلائی نہیں ہو رہی ہوتی، پریکٹس ہو رہی تھی میری بہن. تو ہم یہ ایک اس ٹیکنیک کو استعمال کریں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ ہوں، اور ہر پارٹیسپینٹ جو اپنی جگہ پہ یہ فیل کرے کہ ہاں جی میں نے بھی یہ کیا ہے. اور اگر یہاں میں کہوں جی ہاتھ ریز کریں اور آپ میں سے 10 لوگ ہاتھ ریز کر لیں اور میں صرف 3 کو کرا دوں تو وہ 7 جو ہے وہ بیچارے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہائے ہماری باری کیوں نہیں آئی، ہم سے کیوں نہیں کرایا. تو یہ ایک بہتر ٹیکنیک ہے، ماڈرن ٹیکنیک ہے کہ بجائے انڈیویجولی 1-2 سے کرانے کے آپ مشترکہ جو ہے ایکسرسائز کا موقع دیں، اور اس میں سب مل کے جو ہے، اس میں جس کو نہیں آ رہا ہے وہ کمزور آواز میں بول رہا ہوگا، ایسا ایسا وہ بھی سیکھ جائے گا. یہ ایک پیٹرن ہے سسٹم. جی ٹھیک ہے. بہرحال اگر آپ اس سے متفق نہیں ہے تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نہیں خود آپ سر بظاہر یہ معذرت. طریقہ کار جاری کیا.
سر یہ میرے لیے اس لیے نیا تھا کیونکہ ہماری جو دو کلاسز نہیں سر نہیں بالکل میری جو دو کلاسز پہلے ہوئی ہیں اس میں یہ طریقہ نہیں تھا تو اس لیے مجھے تھوڑا الگ لگا اور آپ نے مجھے سمجھا دیا میری بات سمجھ میں آ گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ پلیز معذرت نہ کریں. میری بہن میرا طریقہ یہ ہے جب میں دیکھتا ہوں کم لوگ ہیں تو میں ان سے کرا لیتا ہوں دوسروں کی دل شک نہیں ہوتی لیکن جب زیادہ ہوں پھر میں یہ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا ٹیکنیک کروں کہ سب پارٹیسپیٹ بھی کر لیں اور وہ جو ہمارا سکھلائی کا ایک دہرانے کا عمل ہے وہ بھی پورا ہو بس یہ ہے باقی آپ کی سجیشن سراخوں پہ جہاں تک ممکن ہوگا میں اس پہ چلیں جی ہم آگے چلتے ہیں. آپ کا شرمندہ ہو گئی ہوں. میں نے اب آ جائیں جی سوال جواب. حل اختلافا لائن سے اوپر ہے جواب دیجیے سب یعنی یہی سوال ہے یہی جواب ہے. حل کو ہٹا کے آپ نے نام لگا دیا ہم نے مان لیا ڈاکٹر صاحب نے یہی جواب لکھا تھا ہم نے بھی مان لیا. حل اختلاف ہاں یہاں ایک تبدیلی آئی مجھے نام نہیں ہم نے استعمال کیا ماں استعمال تو پوائنٹ ہے پوائنٹ ابھی غور سے پوائنٹ یہ ہے کسی بھی سوال کے دو ممکن جواب وہ آپ نے درست فرمایا کسی بھی سوال کے دو ممکن جواب ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہاں میں ایک نام مثلا میں آپ سے یہ پوچھوں کیا آپ نے کھانا کھا لیا اگر آپ نے کھا لیا تو کہیں گے ہاں جی میں نے کھا لیا اگر نہیں کہا تو آپ کیا کہیں گے نہیں کھایا. اسی طرح ہر سوال کے نارملی دو جو ہے ممکن جواب. جب ہم کہتے ہیں حل اختلافا کیا اس نے اختلاف کیا اب چونکہ ڈاکٹر صاحب تو وہ پریکٹس کی وجہ سے ماں کو لائیں تاکہ ہمیں ماں کا استعمال بھی آ جائے لیکن ٹیکنیکلی سوال جو ہے یہ ہے جب آپ کسی سے پوچھیں گے کیا آپ نے اختلاف کیا اگر اس نے نہیں کیا تو کہے گا ماں اختلاف اگر کیا تو وہ کہے گا اختلاف نام اختلافا تو ہاں اور نہ دونوں میں جواب ہوتا ہے لیکن سکھلائی کے لیے انہوں نے اب تک چونکہ نام استعمال کیا تھا اب انہوں نے کہا اچھا جی ماں بھی سیکھ لیجئے کہ ماضی میں ماں سے انکار دیتے ہیں تو یہاں یہ دونوں جواب بنتے ہیں لیکن ایگزام میں آپ یہ مت کیجیے گا ایگزام میں جو آپ کی یہ سلائیڈ پہ بنا ہوا جواب ہے نا یہی جواب تسلیم ہوگا ٹھیک ہے سمجھنے کے لیے ہاں البتہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں نام اختلافات ما اختلاف میں آپ سے اگری کروں لیکن وہ جو کویسچن آنسر آتے ہیں نا ہوم ورک اور کوئز میں اس میں جو ہے یہی جواب چاہیے ہوگا انہیں. اگر کہیں حل اختلاف تھا اب ہم لائن سے نیچے آتے لائن ہم درست تھا اس کے دونوں جواب ممکن ہے نام اختلاف تو اور جو ہے یہ بھی ماں اختلاف تو چونکہ اوپر ہم نے ماں استعمال کیا اس لیے ان کے ساتھ بھی ماں استعمال کر لیں گے ماں اختلاف تو اہم چیز یہ تھی کہ اختلافتا کی جگہ اختلاف تو آنا وہ آپ نے استعمال کیا دیٹ از گڈ. حل اختلاف تو کی جگہ نہ رہے گا یہ ہے بیس آف دس کنورسیشن اس کا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں ایک لفظ پورا ٹیبل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اب آپ میں سے جو ہے نا دو جو ہے آ جائیں ایک تو سسٹر نگہت جو ہے آپ آ جائیے دوسری جو ہے سمینہ. سسٹر نگہت آپ سوال کیجئے سسٹر سمینہ آپ جواب دیجئے انہیں. حل اختلف فی کتاب اللہ جی سسٹر سمینہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. مختلف فی کتاب اللہ جی حل اختلف فی کتاب اللہ ما اختلف فی کتاب اللہ حل اختلفت فی کتاب اللہ ما اختلفت فی کتاب اللہ. اب جو ہے سسٹر سمینہ آپ سوال کیجئے سسٹر نگہت آپ انہیں جواب دیں. جی حل اختلف فی کتاب اللہ مختلف فی کتاب اللہ حل اختلف فی کتاب اللہ مختلف فی کتاب اللہ حل اختلفت فی کتاب اللہ مختلفت فی کتاب اللہ. چلیں جی ان دونوں بہنوں نے اپنا جو ہے نا کام کر لیا. اب آپ پوری کلاس کے لیے سوال آپ میں سے کوئی بتائے گا انہوں نے کہاں پہ کیا غلطی کی ہے
सर मैं बताऊं? जी ज़रूर बताइए। सर सर अलिफ का जो इजाफा करें ना, अलिफ हम हाँ और लाम को मिलाकर पढ़ेंगे, लेकिन दरमियान में इन्होंने जो है वो हमजा भी शामिल किया है। अच्छा, कोई और अगर किसी चीज की निशानदेही करना चाहे? सर एक जगह पे इन्होंने ना जबर कर दिया था, देर के बजाय इख्तलाफा था, इन्होंने अख्तलाफा किया। हाँ, सारी बात ये थी कि टेबल हमने देखे। मैंने किया था सर, मैंने किया था, निगत नहीं किया नहीं उन्होंने। आपने नहीं किया, वो तो आप लोग रिकॉर्डिंग में खुद देख लेना। अभी मेरी बात सुन लें, जो अहम पॉइंट है इसी की वजह से मैंने ये एक्सरसाइज आपसे कराए। इसको कहते हैं पेयर प्रैक्टिसिंग। पेयर प्रैक्टिसिंग में ये होता है कि दो साथी बन जाते हैं, पहले एक सवाल करता है, दूसरा जवाब देता है, फिर जो पहले सवाल कर होता है वो जवाब देता है, और जो जवाब दे रहा होता है वो सवाल करता है। इसको कहते हैं पेयर प्रैक्टिसिंग। तो ये पेयर प्रैक्टिसिंग जो है आपके सिलेबस के अंदर शामिल है, हमें करानी होती है। हर सेशन में कम से कम एक पेयर प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो अहम चीज थी वो ये था, पीछे हमने माजी का टेबल किया, मुदारे का। अब माजी का टेबल गौर से सुनिएगा। इख्तलफा, इख्तलफू, इख्तलफ्ता, इख्तलफ्तु, इख्तलफ्तुम, इख्तलफना, इख्तलफत। कहीं पे मैं अलिफ के ऊपर जबर लाया हूं? क्या मैंने ऐसे किया था? अख्तलफा, अख्तलफू, अख्तलफ्तु, अख्तलफ्तुम, अख्तलफना, अख्तलफत। क्या मैंने जबर के साथ किया? फिर सुनिए, इख्तलफा, इख्तलफू, इख्तलफ्ता, इख्तलफ्तु, इख्तलफ्तुम, इख्तलफना, इख्तलफत। इसका मतलब ये लफ्ज तो हम पीछे पक्का करके आए हैं अपना पूरा 6 सीगों के साथ कि ये इख्तलफा है। तो यहाँ आके ये अख्तलफा कभी हो जाता है, कभी इख्तलफा हो जाता है। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? सर अगर हम हल इख्तलाफा पढ़ेंगे तो ये क्या गलत है? हल इख्तलाफा पढ़ना मिलाने की चाहिए। बात नहीं हो, मिलाने की बात नहीं हो रही, मिलाने की बात ही नहीं हो रही। वो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। हल को लाम को मिला दे, हा लिख तलफा, हा लिख तलफा, लाम जेर वाला खा के साथ मिल गया, ठीक। और जो है माँ को मिलाएंगे तो मख तलफा, माँ का जबर जो है खा से मिल गया, ये तो मिलाने का। लेकिन जब आप उसको क्लियरली जुदा जुदा बोल रहे हैं, जब आप कह रहे हैं माँ को अलग कर रहे हैं, तो फिर आप इख्तलाफा को इख्तलाफा ही कहेंगे, जेर लाएंगे उसके अलिफ का। जब आप जो है हल को अलग कर रहे हैं, कह रहे हैं हल इख्तलाफ, फर्क ला रहे हैं वक्फा करके, तो फिर जो है आप उसके जेर को लेके आएंगे, जबर नहीं ला सकते। ये दो अलग चीजें हैं। जो आप बात कर रही हैं वो ये है कि हल को हम जब इख्तलाफा से मिलाएंगे तो लाम जो है जेर के साथ खा से मिलेगा, हल इख्तलाफा। और माँ को मिलाएंगे, माँ जबर के साथ होगा तो मख्तलफा, यहाँ पे मख्तलफा हो जाए। लेकिन जब आप इसको माँ को अलहदा करके और हल को अलहदा करके पढ़ेंगे, फिर ये होगा हल इख्तलफा। देखिए हल के बाद मैं 2-4 सेकंड का वक्फा देके उसको अलहदा कर देता। माँ इख्तलफा, माँ के बाद वक्फा देता हूँ तो फिर मुझे इख्तलफा कहना। तो ये जो अलहदा करने वाला था, इसमें जो है आपके डायलॉग मैंने बड़े गौर से सुना है। मैं तवज्जो रखता हूँ, हमारा काम यही है, हमने यही तो बताना होता है कि पॉइंट जब तक आपको बताया ना जाए आप उससे समझ नहीं सकते। अब ये बहुत क्लियर हो गया आप लोगों को कि असल बाब जो है कि इख्तलाफा लफ्ज है, तो इसलिए ये जेर लेके हमने आज की ग्रामर के पोर्शन में ये मैं इसको और वाजे करूँ। चलिए, हमने बहुत वक्त आपका ले लिया। हल इख्तलफ्तुम फिल किताबिल्लाह मख्तलफना, यानी जब मैं मिला रहा हूं तो देखें हल इख्तलफ्तुम और हल इख्तलफ्तुम, ये दोनों तरीके सही हैं। एक में मिला दिया, एक में मिलाए बगैर। जब मिलाए बगैर होगा तो फिर इख्तलफा का जेर जाहिर होगा, जबर नहीं आएगा उस पर, अख्तलफू नहीं। गौर। तो आइए मुदारे चलते। इख्तलफा से यख्तलिफू, यख्तलिफू वो क्या है, इख्तलाफ करता है या करेगा, यख्तलिफूना ये उसकी जमा होगी। दूसरा से तख्तलिफू, उलट क्या होगा, अख्तलिफू। तख्तलिफूना जमा हो गया, नख्तलिफू जमा हो गया, तख्तलिफू वही हो गया जो तख्तलिफू था। तो आइए अब आप लोग जो है कौन इस कराना चाहेगा, हैंड रेज कीजिए जी। सिस्टर ये कौन है, सलमा क्या है?
مجھے نام نظر نہیں آیا, صرف ہینڈ نظر آیا. جی شاہد ہیں, کیا ہے؟ شاہین ہے. زاہدہ. شاہین پلیز. یہ اصل میں آپ کے نام کے آگے وہ لینڈ جو ہے آ جاتی ہے لوور ہینڈ وغیرہ کی, تو وہ چھپ جاتا ہے نام. تو آپ کرا دیجئے سسٹر شاہین. یختلفو یختلفون تختلفو اختلفو تختلفون نختلفو تختلفو. اوکے اچھا جی, آگے ان کے بعد ہیں زاہدہ رفیق. جی سسٹر آپ بھی کرا دیجئے. السلام علیکم سر. اختلفا اختلفو اختلفتا اختلفتو اختلفتم اختلفنا اختلفت یختلفو یختلفون تختلفو اختلفو تختلفون نختلفو تختلفو. جی شافیہ لال آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا, آپ بھی کرا دیجئے پلیز. اختلفا اختلفو اختلفتا اختلفتو اختلفتم اختلفنا اختلفت یختلفو یختلفون تختلفو اختلفو تختلفون نختلفو تختلفت تختلفو مخالفت کہاں گیا؟ تختلفو تختلفو. میں نے کہا یہ ایک دم ماضی مضارع آپس میں مکس کیسے ہو گئے. اچھا چلیے, اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ماضی کے اندر اختلافہ ہمارا یہ لفظ ہے اصل زیر کے ساتھ ہے, اور پھر اس کا مضارع جب ہم نے دیکھا یختلفو سے جو ہے وہ چلا ہے پورا ٹیبل. تو آئیے مضارع کی ایکسرسائز کریں گے. حل یختلفو, اب چونکہ وہاں پہ نہیں کیا تھا ماضی میں, تو یہاں بھی نہیں کے ساتھ جواب دے دیجئے. لا لا یختلفو, کیونکہ مضارع میں لا ہے. حل یختلفون, تو اب یہاں پہ کیا جواب دیں؟ لا یختلفون. حل تختلفو, تو کیا جواب ہوگا؟ لا اختلف. اور اگر حل تختلفون ہو تو پھر کیا جواب دیں گے؟ لا نختلف. تو آئیے اگلا ٹیبل آپ کو میں شو کر دیتا ہوں. دو بھائی آ جائیں, ایک جو ہے وہ سوال کرے, دوسرا جواب دے. ہاں جی, کون دو بھائی آئیں گے؟ آئیے بردر محمد اکرم نے ایک تو والنٹیئر کر دیا, دوسرا بردر رمضان. چلیں جی کل والی جوڑی. ہاں ایک سوال کیجئے بردر اکرام اور بردر رمضان. هل يختلف في الدين؟ لا يختلف في الدين. هل يختلفون في الدين؟ لا يختلفون في الدين. هل تختلف في الدين؟ لا أختلف في الدين. هل تختلفون في الدين؟ لا نختلف في الدين. اب جو ہے بردر رمضان آپ سوال کیجئے, بردر اکرم آپ جو انہیں جواب دیجئے. هل يختلف في الدين؟ لا يختلف في الدين. هل يختلفون في الدين؟ لا يختلفون في الدين. هل تختلف في الدين؟ لا أختلف في الدين. هل تختلفون في الدين؟ لا نختلف في الدين. گڈ. تو چلیے جی, یہ ہو گیا ہمارا آج کا ٹیبل. اب آتے ہیں امر. امر میں ہے یہ اختلاف سے اختلف. اختلاف سے پہلے ماضی سے جو ہے مضارع ملاتے ہیں. یختلفو, یا علامت مضارع گرائی, آخری لفظ کو سکون دیا. خا پہ جو ہے سکون ہے, پڑھا نہیں جا رہا. ایک حمزہ وصلی لائے. جب حمزہ وصلی لائے تو یہ ہے 5 لیٹر والا. جب یہ 5 لیٹر والا ہوتا ہے, اس کا امر جب بنتا ہے وہ زیر کے ساتھ, تو یہ ہوگا اختلف. تو آئیے اس کے ٹیبل کو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ایک پیٹرن ہے. حمزہ وصلی, اس سے کیا مراد ہے؟ حمزہ وصلی بولا ہے ہم نے. وصلی, وصل جوڑنا, جو آ کے جوڑتا ہے اسے وصل. دو ہوتے ہیں, ایک اصلی ہوتا ہے, ایک اصلی وہ ہوتا ہے جو اس کا اپنا ہے, جو اس کے ساتھ چلا آ رہا ہے, اسے اصلی کہتے ہیں. کسی کے ساتھ اگر حمزہ, اور اگر لا کے جوڑتے ہیں تو اسے وصلی کہتے ہیں, یعنی وصل ہوا, ملاپ ہوا, جوڑا گیا. تو ہم نے ایک پیٹرن سیکھا تھا
امر بنانے کا علامہ سے علم، حاسبہ سے حاسب، اسلمہ سے اسلم. اب دیکھیں کہاں، پلیز آپ سنیے، اس وقت دہرائیں نا، جب میں کہوں اس وقت دہرائیں. اختلافہ سے اختلف، فرق آ گیا. یہ تو کیا، علامہ سے علم، حاسبہ سے حاسب، اسلمہ سے اسلم، اختلاف سے اختلف. اوپر تینوں میں زبر ہے پہلے حرف. یہ جو نیا آیا ہے اختلافہ، اس میں زیر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جو اختلف ہے یہ ایک نیا پیٹرن آ گیا. دوسرا فرق دیکھیں، علامہ 4 حرفی، حسبہ 4 حرفی، اسلمہ 4 حرفی، اختلافہ 5 حرفی. تو یہ 2 پیٹرن ہمارے سامنے ہوئے، 4 حرفوں والوں کا جن کے پہلے حرف پہ زبر آ رہا ہے، اور دوسرا 5 حرفی جس کے پہلے حرف پہ زیر آ رہا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا، اس 5 حرفی کے نیچے پہلے حرف پہ زیر ہے. تو آئیے اس سے جو ہے اب یہ امر بناتے ہیں. اختلف، اختلاف اس کی جمع ہو جائے گی، لا تختلف جمع لا تختلف ہو جائے گا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب ہاں یہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، اس کی آپ توجہ سے کیجئے. لا تختلف جب ہم کہتے ہیں یہ نہیں، یعنی حکم ہے یہ بھی، تو اختلاف مت کر، تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ لا اختلفو، مضارع آئے گا، جواب مضارع میں آئے گا، لا اختلفو. یہ پکا ہے پیٹرن. یہ اردو میں سمجھے، اس کو عربی کو چھوڑ دیں. اگر میں کہوں آپ جو ہے شور مت کرو، تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ اردو میں جواب دیجئے، اردو کا سوال. میں شور نہیں کروں کروں گا یا کروں گی، یہی جواب دیں گے نا. یعنی آپ مضارع کے اندر جواب دیں گے، فیوچر یا پریزنٹ میں کریں گے. تو لہٰذا یہ عربی میں بھی اسی طرح یہ نہیں کہا گیا لا تختلف، تو اختلاف مت کر، تو سننے والا کہے گا لا اختلف، میں فرق نہیں کرتا یا نہیں کروں گا، یا میں اختلاف نہیں کرتا یا نہیں کروں گا. اب اگر جمع آ جائے لا تختلف، تم سب اختلاف مت کرو، تو کیا جواب ہوگا؟ لا نختلف، یعنی مضارع کے سب اندر ہم جائیں اختلاف گے. نہیں کرتے. مضارع کا ٹیبل ہم نے کیا کیا تھا؟ یختلفو، یختلفون، تختلفو، اختلفو، اور جو ہے تختلفون نختلف. یہ ہمارا مضارع. جب میں کہتا ہوں لا تختلف، تو مضارع میں کیا ہوگا؟ لا اختلف. اور لا تختلف کا ہوگا لا نختلف. تو یہ جو ہے آپ نے توجہ کرنی ہے، یہ نیا پیٹرن ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ جائیے. آئیے فائل بناتے ہیں. اس میں فائل اختلافہ سے مختلف، اور فرق زیر سے زبر ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ فائل سے مفعول ہو جاتا ہے، مختلف. مزید فی میں فائل مفعول بڑے آسان بنانے کا ایک ہی قائد. سب کے شروع میں جو ہے کیا ہے؟ میم کا سیرا لگاتے ہیں پیش والا، آخری حرف کو سکون دیتے ہیں، اور اس سے پہلے والا حرف جو ہوتا ہے فاعل کے لیے زیر لگا دیتے ہیں، مفعول کے لیے اسی پہ زبر. جیسے اختلافہ سے مختلف، مختلف. تو آئیے اسے دیکھتے ہیں. ہم نے کیا سیکھا تھا؟ علامہ سے معلم، معلم. حسبہ سے محاسب، محاسب. اسلمہ سے مسلم، مسلم. اب آگے اختلاف. اب ہمیں یہ پتہ ہے یہ جو ہے ان چینوں سے ہٹ کر ہے، تو دیکھتے ہیں. اختلافہ سے مختلف، مختلف یعنی فاعل مفعول جو ہے وہ ویسے ہی بن رہے جیسے وہ 4 حرفی کے بن رہے تھے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. امر میں فرق تھا. اختلافہ سے کیا تھا؟ امر کیا تھا اختلافہ سے؟ اختلف، اختلف. لیکن یہ جو فاعل مفعول ہیں ان میں کوئی فرق نہیں. وہی میم کا سیرا لگا، آخری حرف ساکن ہوا، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر جو ہے آ گیا فاعل کے لیے، زبر آ گیا مفعول کے لیے. چلیے تو اب دیکھتے ہیں اس کا مصدر یعنی فعل کا نام. اختلافہ سے ہوتا ہے اختلاف. یہ جو مصدر ہے نا ان کا کوئی پیٹرن نہیں ہے، یہ ہر ایک باب کا علیحدہ علیحدہ آتا ہے، ان کی اپنی ایک وہ ہے کنسٹرکشن ہے جس پہ وہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ پکے بنے ہوئے ہیں. نو باڈی چینجز دیم نا.
یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے انہیں چینج کرنا. تو آپ کو یہ یاد کرنا پڑتا ہے اختلافات کا کیا ہوگا, اختلاف. جیسے علامہ کا جو ہے کیا ہوتا ہے, تعلیم. اسی طرح حاسبہ کا کیا تھا, محاسبہ. اسی طرح جو ہے وہ اسلمہ کا کیا تھا, اسلام. اختلافہ کا کیا ہے, اختلاف. یہ آپ کو یاد کرنا, اور یہ پکے رہتے ہیں, یہ بدلتے نہیں ہیں. اور بڑے مزے کی بات ہے, نارملی ایک ایک ہی ہوتا ہے. پہلے تو ہم نے جو ہے اس میں کمزور میں اسی میں دو دو تین تین بھی مستر آ رہے تھے. تو اب پورا ٹیبل ہمارے پاس ہے. اختلافہ, اختلافو, اختلفتا, اختلفتو, اختلفتم, اختلفنا, اختلفت. اب جو ہے یختلفو, یختلفونا, تختلفو, اختلفو, تختلفونا, نختلفو, اور تختلف. یہ تختلف تھا, یہ بھی تختلف. اختلف, اختلفو, لا تختلف, لا تختلف, مختلف, مختلف, اختلاف. اب آپ مجھے صرف امر اور نہیں کرا دیجئے جی. نہیں کیا ہوگا, اختلف, یہ اختلافات جس نے کہا ہے نا, یہ ذرا غور سے سن لے. یہ اختلافات اس میں امر میں آخری پہ زبر کیسے لے آئے. امر میں آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے, تو یہ اختلافات نہیں ہوگا, اختلف ہے. اختلف, اور جمع کیا ہوگا, اختلفو. اختلفو, اختلف. اور نہیں میں کیا ہو جائے گا, لا تختلف, لا جمع کا کیا ہو جائے گا, تختلف, فاعل کیا ہوگا اس کا, مختلف, مختلفہ, اختلاف, اختلاف اور مصدر. اس کو مصدر کہنا بہتر ہے, ویسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فعل کا نام. تو آئیے یہ ٹیبل کر لیا, 6 چابیاں دیکھ لیجئے. اختلافہ, اس نے اختلاف کیا. یختلف, وہ اختلاف کرتا ہے. اختلف, اختلاف کر. مختلف, اختلاف کرنے والا. مختلف, جس سے اختلاف کیا جائے. اختلاف, اختلاف کرنا. تو ہم نے اب تک یہ پیٹرن پڑھے تھے, دوہرا لیجئے, یہ ہم روز دہراتے ہیں. علامہ, یعلم, علم, معلم, معلم, تعلیم. حاسبہ, یحاسب, حاسب, محاسب, محاسب, محاسبۃ. اسلمہ, یسلم, اسلم, مسلم, مسلم, اسلام. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے پھر ایک لائن کھینچ. یہ اوپر تینوں ایک ہی پیٹرن پہ, یہ مختلف ہے. کیسے؟ اختلافہ, یختلف, اختلف, مختلف, مختلف, اختلاف. یہ ہے ہی مختلف, اس کا فاعل فعل بھی مختلف ہے. لہذا یہ اختلاف جو ہے وہ ویسے بھی اختلاف مختلف ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے نا, جھگڑا ہوتا ہے, اختلاف کر رہا ہے, فرق کر رہا ہے. تو اس کو علیحدہ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ایک لائن کھینچ دی, اس نے کہا اس کو علیحدہ کر دو. تو آئیے عربی بنائیے. اور تم سب اختلاف کرنے والے ہو دین میں. اور کے معنی تو وہ ہوتا ہے, تم سب اختلاف کرنے والے ہو. یہ اصل میں ہے یہ والا صیغہ ہے. یختلفون الدین, مختلف سے ہو جائے گا مختلفون, مختلف سے. اور تم کے ہو جائے گا انتم, وانتم مختلفون فی الدین. اچھا اردو بنائیے. فلا تختلفوا فی الدین. بس دین میں اختلاف نہ کرو. اختلاف کرو دین میں, جی آپ نے سسٹر کچھ کہا, کسی سسٹر نے بس کوئی, نہ اختلاف کرو دین میں. ہم تو یہ چاہتے ہیں وہ اختلاف ہو گیا نا, کسی نے کوئی چیز کہی ہے. ہاں جی کچھ کہہ رہی تھی آپ سسٹر, کوئی چیز اس میں مختلف آپ کو نظر آ رہی ہے. وَأَنْتُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الدِّينِ میں کوئی ترجمے میں آپ کو کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے یا کوئی پوائنٹ آپ کے پاس ہے ایکسٹرا؟ نہیں. تو سر ایک جب ہم کرتے ہیں کہ اختلاف تم کرنے والے ہو, یہ مضارع کے لحاظ سے بھی تو اس کی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے نا ایک طرح سے, یا نہیں؟ تم سب اختلاف کرنے والے ہو, اصل میں یہ جو ہے فاعل آ رہے, اختلاف صحیح. کرنے والا, اس کی جمع اختلاف کرنے والے. اصل میں سوال جواب بناتے ہوئے وہ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی تبدیلی لے آتے ہیں تاکہ ذہن کھلے. ہم ہمیشہ جو ہے وہ فعل سے بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ ہے تختلفو, بس تم سب اختلاف نہ کرو. اب اوپر انہوں نے امر کا دیا تھا, اب یہاں پہ جو ہے وہ نہیں کا لے آئے. تو اس طریقے سے سوالوں میں تبدیلیاں لاتے ہیں تاکہ ذہن کھلے. تو فا کے معنی پس,
لا تختلفو یہ وہ تھا، لا تختلف جمع لا تختلفو، تم سب اختلاف نہ کرو، فی دین دین میں. تو یہ اوپر اور نیچے والے دونوں جملے جو ہیں کیا ہے، امر کے اور نہیں کے جو ہے آئے. آگے دیکھیں حل تختلفون فی کتاب اللہ، وہ کہتا ہے نہیں میں جواب چاہیے. حل تختلفون فی سر یہ مختلفون یختلفون مضارع میں نہیں آ جائے گا اس کو جو ہے اور تم سب اختلاف کرنے والے ہو دین میں، وانتم یختلفون، یہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں یہ فاعل ہے. یختلفون جو ہے وہ اس وقت میں آئے گا. عربی کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑی وسعت ہے. اس کے اندر ایک لفظ سے پورا جملہ بن. مثلا اگر میں کہوں فعلا، ایک لفظ، آپ کہیں گے حرف ہے. فعلا اس نے کیا ہے، مکمل ایک جملہ ہے، ایک لفظ. اس کے اندر بڑی وسعت. ہاں ہمارے اردو کے اندر ترجمہ کرنے کے لیے ہم کو نہ یہ وہ فلاں پتہ نہیں کتنی چیزیں لا کے جملے کو پورا کریں. عربی میں ایسا نہیں. تو یہ اسی طرح ہے جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مضارع کا تو ہے لیکن اختلاف کرنے والے ہو، یہ جو ہے فاعل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کا ترجمہ موجود ہے. اچھا جی ہم کہہ رہے تھے حال تختلفون فی کتاب اللہ ہے، اس کا نہیں میں جواب چاہیے. فی کتاب اللہ. سر یہ وان تم لکھا ہوا ہے پہلے میں، اگر ان تم نہ لگا جائے مختلف، یہ سنا فکرہ و مختلفون فی الدین، جس طرح کے دونوں کا اردو تو اوپر والا نیچے والا کے تقریباً سیم ہی ہے، تو وہ ان تم کے بغیر بھی فکرہ بن سکتا ہے مختلفون فی الدین. نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا. انتم، ہاں تم سب کے لیے جزاک اللہ. تم کو نکالو گے تو تب جو ہے وہ جملہ بنے گا انتم کے بغیر. ٹھیک ہے. تم علیحدہ سے ہے اور تم یہ ایک علیحدہ جز ہے جملے کا، اور تم یہ ایک علیحدہ پورشن ہے جملے کا. اختلاف کرنے والے ہو، یہ جو ہے وہ فاعل مفعول والے جو ہے نا اس صیغے کی طرف چلا گیا. فی الدین یہ تیسرا حصہ ہے. ٹرانسلیشن کے اندر پارٹ کیے جاتے ہیں جملے کے، چاہے وہ عربی کا ہو یا اردو کا، پھر اس کا ٹرانسلیشن ہے. اگر آپ اس میں سے انتم نہیں لانے، پھر یہ یہاں مین جملے میں جو تم ہے یہ نکالنا پڑے گا. اور سب اختلاف کرنے والے ہو دین میں، سب اختلاف کرنے والے ہو یہ بن سکتا ہے، لیکن یہاں وہ چونکہ کنسٹرکشن ہے جملے کی، اس نے دینے والے نے ایک جملہ دے دیا، اس پہ ہم یہ بحث نہیں کریں گے یہ جملہ صحیح ہے غلط ہے کیوں ہے ایسا ہونا چاہیے ویسا نہیں. ہم نے اب دیے ہوئے جملے کے مطابق جو اس کا ٹرانسلیشن کر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ نہیں کرنا کہ اس میں یہ غلطی ہے، یہ نہیں، ہم نے اس کو سیکھنا ہے. تو ہم سیکھتے ہیں نا، ہم اتھارٹی نہیں ہے. ہم اتھارٹی وہ ہے جس نے یہ بنا، وہ بنانے والا اتھارٹی. میں تو بھی پڑھانے والا ہوں، میں اتھارٹی نہیں ہوں. آپ میں اتھارٹی نہیں ہے. ہم نے صرف اس پہ پریکٹس کرنی، اور وہ پریکٹس کے لحاظ سے یہ ہے اس جملے کے 3 حصے ہیں، اور تم یہ ایک علیحدہ حصہ ہے. سب اختلاف کرنے، اب یہ سب جو ہے یہ بذات خود اس جملے کے حصے کو علیحدہ کر رہا ہے، اور دین میں یہ ایک تیسرا حصہ ہے. اب ان تینوں حصوں کے علیحدہ علیحدہ ٹرانس. اور تم کی جو ہے عربی ہوگی وَأَنْتُمْ، سب اختلاف کرنے والے ہو، اختلاف کرنے والا اور اس کی جمع اختلاف کرنے والے. سب دین میں، دین یہ علیحدہ. جب 3 یہ ٹکڑے ہم نے عربی میں ترجمہ کرے، اب ان کو ہم جوائن کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گی وَأَنْتُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الدِّينِ. اب اس کے اندر بحث لانا کہ اس کے اندر یہ کر دو وہ کر دو بڑا ٹائم چاہیے، بڑا ٹائم چاہیے. ابھی نہیں آئے گا انشاءاللہ. آپ اس اسٹیج پر پہنچیں گے، آپ لوگ جس حساب سے جا رہے ہو انشاءاللہ آپ لوگ پہنچے ہو گے. آپ کو صرف ایک بیچ پڑے گا میرا، جو ابھی میں نے اسپیشل بیچ شروع کیا نا، وہ جب آپ کے لیول پہ پہنچے گا نا وہ آپ لوگوں کو ٹائے. تو آئیے، لا تختلف فی کتاب اللہ، یہ جو ہے اس کا نفی کا جملہ تھا لا تختلفون کا. تو آئیے ٹیبل جو ہے اتخذا، اتخذو، اتخذتا، اتخذتو، اتخذتم، اتخذنا، اتخذنا، یتخذو، یتخذون، تتخذو، اتخذو، تتخذون، نتخذو، تتخذو، اتخذ، اتخذو، لا تتخذ، لا تتخذو، متخذون، متخذون، اتخاذون. ٹیبل آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ سب کے جو ہے مل کے اس کی پریکٹس کرا دیجئے مجھے. جی
माजी का टेबल पहले कराइए। इत्तखज़ा उसने बनाया, इत्तखज़ू इत्तखज़ता इत्तखज़ता आपने बनाया, इत्तखज़तू उसने बनाया, इत्तखज़तुम आप सबने बनाया, इत्तखज़ना हम सबने बनाया, इत्तखज़त उस औरत ने बनाया, इत्तखिज़ू जो बना लेता है, इत्तखिज़ूना वो सब बना लेते हैं, इत्तखिज़ू आप बना लेते हैं, इत्तखिज़ू मैं बना लेता हूँ, इत्तखिज़ूना आप सब बना लेते हैं, इत्तखिज़ू हम सब बना लेते हैं, इत्तखिज़िया तत्ताखिज़ू इत्तखिज़ू ला तत्ताखिज़ ला तत्ताखिज़ू इत्तखिज़ू मुत्तखज़ुन इत्तखज़ुन मुत्तखिज़ुन बना लेना, तो ये आपकी ड्रिल थी, ये आपकी अपनी थी, आपने करनी होती है, लेकिन बेहतर ये होता है सब मिल के चले, एक आवाज में चले, आगे पीछे ना चले, तो वो जो है बेहतर होता है। जो जिनको नहीं आता या जो किसी वजह से नहीं कर पा रहे उनको हेल्प हो जाती है। उस सिस्टर का सवाल सही था, ये तो आपने खिचड़ी बना दी, मछली तो मैं मछली बाजार नहीं बना रहा, मैं चाहता हूँ आप सब मिलके एक आवाज होके इसको दोहराया करें। उससे ये होता है जब दोहराते हैं दूसरों की आवाज जब कान में आती है तो आपकी रिकॉर्डिंग होती है ब्रेन में कि ये आवाज इस तरह थी, और जैसे ही गलत आती है तो एकदम हमें झटका लगता है, मेरे जैसे को झटका लगता है, ये क्या आ गया, फौरन पहचाना जाता है कि ये इनमें ये एक आवाज मुख्तलिफ आ गई। तो आइए जी, आज की आपकी जो है आपने एक्स्ट्रा टाइम लगाया तो आपको देखते हैं क्या मिलता है। आज हमारे पास है इस्तग़फ़ार, यानी हमने देखा है इस्तग़फ़ार की मिसाल इस्तहज़ना, इस्तअफ़ा, इस्तअजअला, इस्तग़फ़रा, इस्तहज़ा, इस्तक़ामा, इस्तताआ, इस्तजाबा, इस्तहया, इस्तग़फ़रा, इस्तक़रा, इस्तख़लफ़, इस्तख़फ़ा, इस्तख़रजा, और भी होंगे इस्तजअला, इस्तराजा, इस्तग़शा, इस्तअदा। इन सब की खूबसूरती है, इनके हरफ गिनिए, किसी एक के गिन लीजिए, सबके बराबर है। कितने हर्फ का है ये जी, मिसालें कितने हर्फ की हैं? 6 हर्फ है। और रूट लेटर कितना होता है? 3। तो इसका मतलब हर एक में 3 एक्स्ट्रा है, और वो 3 एक्स्ट्रा क्या है? अलिफ सीन ता है, सबके अंदर अलिफ सीन ता है। सबसे आसान जो है वो मजीद फी पहचानना आपने हो तो ये है कि 6 हरफी जिसमें 3 हरफ एक्स्ट्रा अलिफ सीन ता, जहां अलिफ सीन ता है समझ लें ये क्या है? इस्तग़फ़ार और इस्तग़फ़रा, और उससे इस्तग़फ़ार वाला बाब है। तो अगर मैं ये कहूं इस्तकामा 6 हरफी है, आप मुझे इसका रूट लेटर बता सकते हैं? काफ वाव मीम, वाव मीम। इस्तकामा यस्तकीमु, आपने मुझसे मुदारे नहीं पूछा तो आपने अपनी तरफ से जो है वाव जड़ दिया। इस्तकामा यस्तकीमु, या मीम, यानी इसका आप नहीं बता सकते थे, इसलिए मैंने सारों को छोड़ के एक ऐसा लफ्ज आपको दिया कि ये देखूं कि आप क्या हो। तो आप लोगों ने वही क्या, वाव लगा दिया, जिसकी मर्जी है उसने अलिफ लगा दिया, जिसकी मर्जी है उसने जो है या लगा दिया। ऐसा नहीं है, अलिफ जब भी आएगा रूट लेटर में तो समझ जाए ये या तो वाव है या वो हमें माजी से फिर नहीं पता चलता, उसके लिए हमें या तो मुदारे बताया जाए। फर्ज कर लें अगर मुदारे से भी नहीं पता फिर हमें उसका अमर चाहिए, अगर अमर से नहीं है फिर मस्दर। तो ये होता है इस्तकामा यस्तकीमु, इस्तकिम, मुस्तकिम, मुस्तकम, इस्तिकामत। ये इसका जो है ना पूरा 6 चाबियों का टेबल था। तो लिहाजा इस्तकामा का आपने क्या, अलिफ सीन ता को हटाया, आपने फौरन कहा जी काफ अलिफ मीम नजर आ रहे हैं और वाव या तो या होगा। हाँ ये आप कह सकते थे कि चूंकि मुदारे मुझे नहीं पता इसलिए मैं ये समझता हूँ या तो ये जो है काफ वाव मीम है या काफ या मीम है, तब आपका जवाब दुरुस्त। लेकिन अगर आपको पक्का पता था कि इसका जो है इस्तकामा यस्तकीमु होता है तो फिर आप कह सकते थे जी ये काफ या मीम होता है क्योंकि इसका मुदारे ही है। चले एक और देख ले, इस्तखरजा। इस्तखरजा जो है ये 6 हरफी है, मैं कहता हूँ आप मुझे इसका जो है रूट लेटर बता दीजिए।
خراجیم خراجیم استرجع ایک اور لفظ ہے، اس کا بتا دیجئے استدرج جی دال را راجیم استہزا استہزا ہاں ہاں گول دو آنکھوں یستہزی ہے تو یہ ہاضا حمزہ ہے، حمزہ الف نہیں ہے، الف آئے گا تو واو یا یا آئے گا، حمزہ نہیں، حمزہ تو پراپر لفظ ہے، پراپر صحیح لفظوں میں سے حمزہ، ٹھیک ہے اس کا گروپ علیحدہ ہے، اس نے اپنی ایک علیحدہ سیاسی جماعت بنائی ہوئی ہے، وہ اس کا بزنس ہے، لیکن وہ بلانگ جو ہے نا وہ صحیح حروف سے کرتا ہے، تو لہذا حمزہ نہیں ہا یعنی گول آنکھوں والی جو ہے ہا زا حمزہ ہے۔ استجابہ، چلیں جی اس پہ پریکٹس کریں۔ ہاں لیکن اس کا اصل طریقہ یہ تھا، آپ کو کہنا چاہیے تھا سر یہ الف سین تا کو ہٹایا، جیم الف با آ رہا ہے تو یہ یا تو جیم واو با ہے یا جیم یا با ہے، یا آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے سر اس میں الف آ رہا ہے آپ ہمیں ذرا اس کا مضارع بتائیے، اور اگر میں یہ کہتا استجابہ یستجیبو تو تب آپ کہتے جی جیم یا با، ٹھیک ہے، یعنی ڈھونڈنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور جب کوئی لفظ ایسا آپ پڑھتے ہیں بتانے والا کوئی نہیں ہے پھر کیا آپ کہیں گے ڈکشنری میں جائیں، جیم واو با سے بھی دیکھیں گے، جیم یا با سے بھی دیکھیں گے، جہاں آپ کو یہ لفظ استجابہ مل جائے گا اس میں دیا ہوگا، جہاں سے یا سے بنا ہے تو اس میں استجابہ بھی لکھا ہوگا، آپ کو اپنا لفظ بھی مل جائے گا اور یہ بھی پتہ چل جائے گا اس کے روٹ لیٹر میں جو ہے الف جو ہے وہ یا۔ دس از دا بیسٹ وے ٹو کنسلٹ اے ڈکشنری، آپ نے ایک ڈکشنری کو جو ہے نا وہ استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ چلیے تو آگے چلتے ہیں جی، اس کا باب ہوتا ہے استفعال، تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا علامہ، اس کی مثالیں تھی دیکھیے، قدرہ، کفرہ، متع، نزلہ، ولہ، اور باب اس کا ہوتا ہے باب نہیں مصدر کیا ہوتا ہے تعلیم۔ حسبہ کی مثالیں بارکا، جاہدہ، دعافا، قاتلا، نادا، اور اس کا مصدر تھا محاسبہ۔ اسلمہ کی مثال ابصرا، اخرجا، ادخلا، ارسلا، اصبحا، مصدر اسلام۔ اختلافات کی مثالیں اتبع، اہتدى، اشترکا، اتخذا، انتہا، اختلافا۔ تو ایک ہی رہ گیا استغفرا، یہ جو آج آپ نے کر لیا، استکبرا، استقامہ، استحیا، استقرا اور استغفار ہوتا ہے، یہ 5 ہیں، ان کی مثالیں آ گئی ہیں، آپ کو یہ مثالیں جو ہیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ علامہ میں 4 حرفی ہوتا ہے، درمیان میں شد ہوتی ہے، حسبہ میں 4 حرفی ہوتا ہے، پہلے حرف کے بعد الف ہوتا ہے، اسلمہ میں 4 حرفی ہوتا ہے، شروع میں ایک حمزہ ہوتا ہے، اختلافہ میں 5 حرفی ہوتا ہے، شروع میں حمزہ اور پہلے حرف کے بعد تا لازمی ہوتی ہے، استغفرہ میں 6 حرفی ہوتا ہے اور شروع میں ہی الف سین تا، یہ ان کی پہچان تھی۔ تو آئیے اب آپ کو جو ہے ان کے افعال کے نام سکھاتے ہیں۔ افعال یہ کیا ہے، ایک پہلا باب ہے، مزید فی کے 8 باب کے نام ہم نے یاد کرنے، ان میں سے پہلے کا نام کیا جی افعال، اس میں آپ اگر تا کا اضافہ کر دیں تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں افتعال۔ کیا بن گیا؟ افتعال، یعنی افعال کے اندر جب ہم نے تا کا اضافہ کیا تو یہ کیا ہو گیا؟ باب افتعال ہو گیا، یہ ایک اور باب کا نام ہے۔ اور اسی الف تا افعال جو تھا اس میں اگر ہم نے نون کا اضافہ کیا تو یہ کیا بن گیا؟ انفیال، نیا فعل باب بن گیا۔ پھر یہ افعال کے اندر جب ہم نے الف سین تا 3 حرف کا اضافہ کیا تو یہ بن گیا استفعال۔ تو یہ کتنے جو ہے باب ہو گئے بھائی؟ کتنے بابوں کے نام آپ نے سیکھ لیے اس سلائیڈ میں؟ جواب نہیں آ رہا، سارے 3 لے گئے ہیں؟ 3
تھوڑا سا ذہن لگائیے بھائی، وہ میرے پاس تو جواب 4 لکھا ہوا ہے. تو چوتھا بھی آیا نہیں ادھر، ابھی 3. یہ تو 6 ہے. گڈ 6. انہوں نے تو کمال کر دی. آپ کو نمبر دینے والا ایگزامنر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ڈبل نمبر. آئیے، افعال بذات خود ایک باب ہے، میں نے کہا یہ پہلا باب ہے، اس میں جب تا ڈالا افعال، یہ دوسرا باب بن گیا، 2 ہو گئے. پھر جو ہے جب نون کا اضافہ کیا انفعال، ایک تیسرا باب بن گیا. جب الف سین تا کا ڈالا تو 4، تو 4 تو ہو گئے نا، 4 نہیں ہو گئے. 3 اضافہ نون تا الف سین تا سے بنا، اور افعال بذات خود پہلا باب ہے. جو 8 ہم نے یاد کرنے، اس میں پہلے کا نام افعال ہے. تو 4 ہو گئے نا، 6 تو نہیں ہے یار. یہ 6 کیسے ہوا؟ مجھے فارمولا دو نا. یہ تو آسان کام ہو جائے گا کہ 6 اگر یہیں پورے ہو جاتے پھر تو آگے 2 ہی پڑھانے ہیں. میں نے تو ابھی آگے 4 پورے کرنے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. 4 جو ہیں یہ چاروں کے چارے مذکر آواز ہیں. ایک 5واں لے لیں مؤنث کا، اس کا نام ہوتا ہے مفاعلہ. اس کو ایسے ہی یاد کر لیے جیسے افعال کو. تو اب آپ کے کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. افعال، افتیال، انفیال، استفعال اور مفعال. کتنے ہو گئے؟ 5. اور کتنے یاد کرنے تھے ہم نے؟ 8. تو 8 میں سے اگر یہ 5 گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے جو ہم نے یاد کر؟ 3 کے اندر 3. ان تینوں کے اندر تا آئے گا. مثلا اگر تا اور یا اس میں ڈال دیا جائے تو اس سے ایک بنتا ہے تفعیل. اگر اس کے اندر تا اور الف ڈال دیں تو یہ بنتا ہے تفاعل. اور اگر اس میں تا اور عین کا اضافہ کریں تو تفعل بنتا ہے. یہ آپ کے 8 جو ہے ابواب ہیں. اصل میں یہ 8 نام. آئیے میں آپ کو دکھا. پہلا تھا افعال، پھر دوسرا کیا تھا ہم نے تا کے ساتھ بنایا؟ افتیال. نون کے ساتھ کیا بنا؟ انفیال. انفیال. اور پھر الف سین تا کے ساتھ استفعال. اور مؤنث کا کیا تھا نام؟ مفعال. 5. باقی 3 وہ تھے جن میں تا، تینوں میں تا آئے گی اور ایک ایکسٹرا لیٹر آئے گا. تا عین کے ساتھ تفعیل، تا الف کے ساتھ تفاعل، تا عین کے ساتھ تفعیل. تو یہ آپ کے 8 باب ہیں. ان کو مزید فی کے باب کہتے ہیں. تفصیل لکھا ہوا ہے، تفصیل. جب میں کہتا ہوں تفعیل تو آپ اس کو تفعیل کے بجائے اس کے تلفظ میں جانے کے بجائے ان کے نام کیوں نہیں جلدی جلدی یاد کرتے ہیں؟ وہ مجھے بھی پتا ہے، وہ جو ہے تفصیل لکھا ہوا ہے. اس کو جو ہے نا میں نے ایک سلائیڈ میں چینج کیا کیونکہ سلائیڈنگ کنٹینیوس چل رہی ہوتی ہیں، پھر یہ اسکیپ ہو گیا. یہ میرا نہیں لکھا ہوا، یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے یہ 85 جو ہے وہ ورڈز کی ایک بکلیٹ ہے. یہ اس سے وہاں سے میں نے کاپی کر کے پیسٹ کیا. وہاں پہ یہ لکھا ہوا اسی طرح، تو میں اسے تبدیل نہیں کر پایا. اب میں نے ایک جگہ تبدیل بھی کیا، پھر یہ جہاں جہاں تھا وہاں پہ رہ گیا. تو میں بولتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب ہم تا اور عین، یہ دیکھیں پیچھے جب میں انہیں بنا رہا تھا تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا تا اور عین لگانا ہے اس میں، اور یہ کیا ہے؟ تفعیل بنے گا. تا یا سے تفعیل، لیکن پرنٹ یہ وہیں سے اس کا آیا ہوا ہے تو اسے میں نے درست کیا کچھ جگہوں پہ، کچھ پہ نہیں کر پایا، ہیومن ایرر. لیکن بولنے میں ہمیشہ کہتا ہوں تفعیل تفعیل. تو آپ جو ہے تفعیل یاد کیجئے، یہ مت دیکھیے کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. تفعیل تفعیل. تو یہ آپ کے اسماء موصولہ کی ایک سلائیڈ ہے، اس کو ہم پھر کسی وقت دیکھ لیں گے. یہ آپ کے جو ہے صحت مند افعال ہوئے، یہ آپ کے کمزور افعال ہوئے، یہ یکساں حروف والے ہو گئے. یہ جو ہے آپ کے کون سے ہوئے؟ مزید فی کے، جس میں یہ پہلے 3 اور یہ آخری 2 یہ ہم نے کر لیے، ان کے ہم نے کر لیے. تو کتنے ہو گئے؟ 5 کر لیے. 3 رہتے ہیں، وہ 3 انشاءاللہ آنے والی کلاسوں میں ہوں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ.
انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو اب آپ